اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ اور تحقیق کہ ہم نے دنیاوی آسمان کو مزین کیا چراغوں کے ذریعے سے، اور ہم نے اس کو شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان شیاطین کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب ان لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا تو وہ اس میں ایک خوفناک آواز یعنی چنگاڑ کو سنیں گے، درحالے کہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، قریب ہے کہ وہ غصے کی وجہ سے پھٹ جائے۔ جب بھی اس میں کسی قوم کو ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو وہ لوگ کہیں گے کیوں نہیں، تحقیق کہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، پس ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے۔ تم یقیناً بڑی گمراہی میں ہی تھے، تم نہیں تھے مگر بڑی گمراہی میں۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑائی کو سمجھایا ہے اور مخلوق کی عاجزی کو بتلایا ہے کہ اے میرے بندو، تم میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہو، تم سراپا عاجز ہو اور میں طاقت والا ہوں۔ اور یہی چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی نعمتوں کو، آسمانوں کو اور بڑی بڑی چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ رب ہر چیز پر قادر ہے، اپنی قدرت کو شروع میں سمجھایا۔ اس کے بعد آسمانوں کو بتلایا کہ اتنے بڑے آسمانوں کو بغیر ستون کے میں پیدا کرنے والا ہوں، اور انسان کو کہ تم عاجز ہو، بالکل کمزور ہو، اور اپنی کمزوری کو تم سمجھ لو۔ اور اسی کے لیے سبق کے لیے اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کو پیدا فرمایا، ایک تو بیماری، ایک فقر اور ایک موت، کہ موت کا نام سن کے ہر ایک آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ بھائی کوئی نہیں چھوٹ سکتا اس کو، حتیٰ کہ چاہے وہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور بڑے سے بڑا دل کا ماہر ہی کیوں ڈاکٹر نہ ہو، یا بڑے سے بڑا انجینئر ہی کیوں نہ ہو، یا بڑے سے بڑا ہر لائن دنیاوی لائن کا کہیں کا بھی بڑا ہو، یا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی کیوں نہ ہو، موت کا نام تو ہر ایک اس میں کہے گا بھائی ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا چھوڑ کر جانا ہے اور ہمیں مرنا ہے۔ تو گویا موت نے سب کو عاجز بنا دیا۔ دوسرا بیماری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچانک بیماری آ جاتی ہے، آدمی ہٹا کھٹا اچھا
ہر طرح سے آدمی مضبوط، لیکن اچانک سے بیمار، کیا ہو گیا بھائی؟ وہ تو بستر میں سے اٹھ نہیں سکتے، بیچ میں چکن گنیا آ گیا تھا، کیا ہو گیا؟ اچانک بس بدن جکڑا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں میں قادر ہوں تم عاجز ہو۔ بہت اچھی حالت میں ہے، اچانک سے آگ لگ گئی، سب کچھ جل گیا، صبح روتا ہوا ہو گیا میری ساری دولت جل گئی، فقیر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، سب کچھ ضائع ہو گیا۔ بلکہ یہ جام نگر وغیرہ میں جو سیلاب آیا تھا اور طوفان گزشتہ آیا تھا، تو اس وقت جو لوگ گئے انہوں نے بتلایا کہ لوگ اندر سے سونے کے بسکٹ لے لے کے کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے، لیکن کھانا نہیں ہے، بھوکے پیاسے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے محتاج کر کے دکھلا دیا۔ حالانکہ سونے کے بسکٹوں کے مالک اور اتنے دولت رکھنے والے، لیکن ان کے پاس بھی کھانے پینے کی کوئی چیز، کہ یہ کوئی چیز کام نہیں آ رہا، کیونکہ پانی میں گھرے ہوئے، جا نہیں سکتے کہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب فقیری ڈال دی جاوے، بیماری ڈال دی جائے، موت، یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فقیری، بیماری اور موت، فقر، بیماری اور موت، تین چیزوں کو ایسا بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بندہ کبھی بھی میں تجھے پکڑ سکتا ہوں، تم عاجز ہو اور میں قدرت والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے تذکیروں کو فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے، دیکھو اس میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اب اللہ رب العالمین بتلا رہے ہیں، وہ مولا ہمیں فرما رہا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور تحقیق کہ ہم نے دنیاوی آسمان کو چراغوں کے ذریعے سے سنوارا ہے، مزین بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، شو لگایا ہے۔ دنیاوی آسمان جو سب سے نیچے، تو اس میں ستاروں کو لگایا ہے، اور عجیب و غریب رات کو دیکھو باہر نکلو تو ستاروں کے ذریعے سے بڑا خوبصورت آسمان لگتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے خوبصورتی بھی مصابیح، مصباح ان کی جمع ہے، بہووچن جس کو کہتے ہیں، اس کا معنی ہے چراغ، لائٹ وغیرہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ قدرتی لائٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دی ہے۔ چاند وغیرہ بڑی لائٹ جس کو دیکھ کے روشنی وغیرہ، تو یہ آسمانی ایک اللہ رب العالمین نے بہترین نظام بنایا ہے۔ اب چاہے یہ آسمان میں جڑے یا آسمان اور زمین کے بیچ میں اس طرح رکھا ہو، لیکن یہ آسمان کو مزین بنا رہے ہیں، آسمان کو خوبصورت بنا رہے ہیں، چاہے وہ ان کی جگہ جو بھی ہو، جس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رکھا ہو، لیکن یہ اس کی وجہ سے آسمان ایک خوبصورت دکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ہمارے لیے کہ آسمان خوبصورت، اور خالی خوبصورتی نہیں، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے اس کو شیطان کو مارنے کا ذریعہ بنایا۔ شیطانوں کو ستاروں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے، ستاروں سے علماء کرام نے لکھا ہے 3 مقاصد ہے اس کے پیدا کرنے کے۔ ایک تو خوبصورتی، اس کے ذریعے سے آسمان کو خوبصورت دکھلانا، یہ ایک مقصد۔ دوسرا مقصد شیاطین کو بھگانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات اور شیاطین اوپر چڑھتے تھے، ایک کے اوپر دوسرا تیسرا وغیرہ، یا اڑتے ہوئے، اور پھر پہلے آسمان کے قریب تک جاتے تھے، اور وہاں فرشتے باتیں کرتے تھے۔ آسمان میں کوئی فیصلہ ہوتا تھا، فرشتوں کو حکم دیا جاتا تھا، تو پھر فرشتے آپس میں جو باتیں کرتے تھے تو وہ باتوں میں سے تھوڑا بہت کچھ سن لیتے تھے، اور وہ سن کر آ کر اپنا جو ذمہ دار ہوتا تھا، جس نے اس کو پال رکھا ہے، تو اس کو آ کر بتلاتے تھے۔ تو وہ نجومی جو اپنے نجوم کی روشنی میں کہہ دیتے تھے ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جب نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا، آپ کی نبوت کا وقت آیا، آپ کو نبی بنایا گیا، نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگا دی۔ حتیٰ کہ سورہ جن آگے آئے گی جس کے اندر تذکرہ ہے کہ جنات بھی حیران ہو گئے کہ ہم آسمانوں کی طرف جاتے، اب جاتے ہیں تو آسمان میں سے ستارہ آتا ہے ڈائریکٹ، یعنی آگ کا شعلہ ستاروں میں سے نکلتا ہے،
ستارہ چاہے اپنی جگہ پر رہتا ہو، لیکن آگ کا ایک شعلہ نکلتا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے مارا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ تلاش کرنے لگے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ کہا کہ ہاں یہی ہے اور یہی قرآن کا نزول ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ خالی قرآن کریم کو نہ نبی کو جانتے تھے، کسی چیز کو نہیں، بس خالی قرآن کریم کو سنا، سنتے ہی جنات لوگ بھی ایمان لے آئے۔ یہ وہ کلام ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اپنے دل سے دور کر دیا ہے قرآن کریم کو۔ یہ ایسی پاکیزہ چیز ہے کہ قرآن کریم کی طاقت سب سے بڑی ہوئی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو عمل میں لایا جائے۔ دوائی وغیرہ ہوتی ہے تو کسی بھی دوائی کو ایک ہی مرتبہ میں پینے سے آدمی ٹھیک نہیں ہو جاتا، مسلسل جیسی بیماری ویسا پینا پڑتا ہے نا۔ تو قرآن کو بھی مسلسل پڑھنا پڑے گا، مسلسل اس کو سمجھنا پڑے گا، آیتوں کو سمجھ کر دل میں بٹھانا پڑے گا، تب جا کر اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ اور پھر ایک مرتبہ پڑھ کے دے دیں گے تو فائدہ ہوگا۔ وہ ایک شخص کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ لطیفہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک شخص خودکشی کرنے کے لیے جا رہا تھا، مر رہا تھا۔ کسی بزرگ نے دیکھا، ارے بھائی یہ تو حرام ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، پریشان حال ہوں، تو اب کیا کروں گا جی کے؟ گھر جاتا ہوں تو بیوی بچے سب تڑپتے دیکھ نہیں سکتا۔ تو کہا کہ ادھر آ ادھر آ، ایک پتھر لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کیا، وہ سونے کا ٹکڑا بن گیا۔ کہا کہ جا اس کو لے جا کے خرچ کرنا اور جان مت دے تو اپنی، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر جا۔ گھر پہ گیا خوش و خرم، جانے کے بعد کہنے لگا، ارے بیوی لے اب تو مالدار ہو گئے اور اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سیکھ بھی لیا ہے سونا بنانے کا طریقہ، خالی لایا نہیں ہوں، سونا بنانے کا طریقہ بھی سیکھ کے آیا ہوں، اس لیے لو اب تو اڑاؤ، جیسے اڑانا ہو استعمال کرو۔ اب یہ کچھ مدت میں کم ہونے لگا، بیوی نے کہا کہ اب کچھ کرو، تو کہا بزرگ نے تو ایک مرتبہ پڑھا تھا، اپنے تو کئی مرتبہ 100 مرتبہ پڑھ لیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بزرگ نے بسم اللہ پر وہ محنت کی تھی، اس لیے ان کے پڑھنے کی وجہ سے اثر ہو رہا تھا، اور انہوں نے کچھ بھی محنت نہیں کی تھی۔ تو ہمارا یہی معاملہ ہے، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ لیتے تھے، سامنے والے ایمان میں داخل ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام نے ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو خوبصورت جو صحابہ کرام کو گمراہ کرنے کے لیے جن کو تیار کر کے بھیجا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو، کیا سن کے آئے ہو؟ آخر ایک آیت نیچی نگاہ کے ساتھ سنا دی صحابی نے کہ ہم یہ اللہ کا کلام پڑھ کے آئے، اس کو سن کر آئے۔ فوراً لڑکیوں نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ وہ قرآن کریم ہے۔ تو یہ ایسے قرآن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کسی بھی چیز کی قدر نہیں کریں گے تو ناقدری کے ساتھ ہمیں وہ دولت چلی جائے گی ہم سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت فرمائی تو شیاطین کو اور جناتوں کو اوپر جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ستارے تو پہلے سے ٹوٹتے تھے۔ یہ جو ستارہ ٹوٹنا ہم کہتے ہیں نا، شعلہ، حقیقت میں ستارہ تو وہیں رہتا ہے لیکن اس میں سے آگ سا نکلتا ہے اور یہ گرتا ہے۔ تو دیکھیے ستاروں کا پہلے سے ٹوٹنا اور یہ ستاروں کا شعلہ نکلنا، تو اس کا کوئی ایک ہی مقصد نہیں ہو سکتا ہے، پہلے کوئی دوسرا کام لیا جاتا ہو، اس لیے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب یہ شیاطین کو بھگانے کا کام لیا جانے لگا۔ تو یہ ستاروں کا ایک مقصد تو آسمان کو مزین اور خوبصورت بنانا، دوسرا مقصد شیاطین جو چوری کرنے کے لیے اور کان لگانے کے لیے آتے ہیں ان میں سے شعلہ پھینک کر انہیں مارنا اور بھگانا، یہ دوسرا مقصد۔ اور تیسرا مقصد ان ستاروں کا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے سے راستہ پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ ان کو دیکھ کر آدمی فوراً پہچان لیتا ہے، بھائی یہ سمت اس طرف ہے،
فلانی سمت اس طرف ہے. پہلے کے زمانے میں لوگ ستاروں کو دیکھ کر ہی اپنی سمت معلوم کرتے تھے, ہمیں کس طرف جانا ہے. یہ اوکا ینتر وغیرہ بعد میں ایجاد ہوا, اور وہ بھی ستاروں وغیرہ کو ان کو دیکھ کے ہی تو ایجاد کیا گیا ہے. لیکن پہلے زمانے میں بس ستاروں کے ذریعے سے ہی معلوم کر لیتے تھے. تو یہ راستہ معلوم کرنا اور یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. اس نظام کے ذریعے سے یہ لوگ معلوم کر لیتے ہیں ان ستاروں کے ذریعے سے. بلکہ بعض بوڑھوں کو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ستارہ دیکھ کے, اچھا یہ ستارے یہاں تک آ گئے, اتنے بجے ہوں گے, رات کے 2 بجے ہوں گے. گھڑی دیکھے تو واقعتاً کچھ 5-10 منٹ کے علاوہ زیادہ فرق نہیں ہوتا, 10-15 منٹ زیادہ سے زیادہ. تو ان کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہارت دی تھی. تو یہ گویا اس کے ذریعے سے راستہ اور سمت اور یہ ساری چیزیں معلوم کرنا یہ مقاصد ہے. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ 3 مقاصد کے علاوہ چوتھے مقصد میں جو جاتا ہے, یعنی جادو وغیرہ اور میلی چیز اور یہ دوسرے میں, وہ ستاروں میں اور نجومی کا علم وغیرہ اور اس میں ستاروں میں پڑتا ہے, وہ گمراہ ہوتا ہے. تو یہ اصل مقاصد 3 ہے. تو ان میں سے یہاں 2 مقصدوں کو ذکر فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے, کہ ایک تو دنیاوی آسمان کو چراغوں کے ذریعے سے مزین فرمایا, اور ہم نے ان کو شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بنایا, اور ہم نے ان کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی شیاطین کو یہاں یہ ستارہ مارا جاتا ہے, وہی ان کے لیے کافی نہیں ہے. اصل عذاب تو آگ کا, جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وہ عذاب تو ملے گا ہی شیاطین کو. یہ تو دنیا میں جو جاتے ہیں تو اس وقت کے لیے ان کے یہ سزا مقرر کی ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ, اپنے رب کا انکار کیا, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. کافروں کے لیے بھی وہی جہنم کا عذاب ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تو سب آیتیں کافروں کے لیے ہے. بھائی ہمارا بھی کس پر خاتمہ ہوگا یہ ہم نہیں جانتے. خاتمہ ہمارا کس طرح, اس لیے کہ اصل چیز تو اعتبار کس کا ہوتا ہے, خاتمے کا. موت کس حالت میں آئے گی. کبھی بعض انسان گناہ ایسے ہو جاتے ہیں, گناہ سب سے بڑا نمونہ ہمارے سامنے شیطان موجود ہے. بہت زیادہ عبادت کرنے والا, کتنا برگزیدہ بن گیا تھا, کتنا آگے بڑھ گیا تھا فرشتوں کے ساتھ اس کو رہنے کے لیے, اور فرشتوں کے ساتھ وہ رہتا تھا, بلکہ فرشتوں پر سرداری کی اس کو دی گئی تھی اور وہ سرداری چلا رہا تھا اپنی, اتنا مقرب بن گیا تھا. لیکن اس کے اندر تکبر تھا, انانیت تھی, میں یہ بھرا ہوا تھا. اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں تھا, ایک عمل پسند نہ آنے کی وجہ سے پھینک دیا. اللہ رب العالمین ہمارے محتاج نہیں ہے, تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے غفور و رحیم ذات سے ہمیں امید ہونی چاہیے, تو دوسری طرف خوف بھی ہونا چاہیے. اسی کو کہا گیا ہے الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خالی ڈر کا بھی نام نہیں ہے, خالی امید کا بھی نام نہیں ہے. 2 طرف, بعض تو یہ نہیں میں تو اب کچھ نہیں ہو سکتا, نہیں بس میں تو یہ میرے اعمال وغیرہ نہیں, کچھ ہمت ہار جاتے ہیں. یہ مایوسی کا نام بھی اسلام نہیں ہے. اور بعض لوگ ارے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, نماز بھی نہیں پڑھتے, عبادت بھی دور, ارے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, تو یہ بھی دھوکے میں ہے. اس لیے کہ ایک طرف تو اپنی بدعملیوں کی وجہ سے خوف ہونا چاہیے کہ کہیں میرا رب میری پکڑ نہ فرما لے, کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں, کہیں میرا ایمان نہ چھین لیا جائے. اور کبھی ایک طرف اللہ رب العالمین کی رحمت اور کریمی ذات سے امید رکھنی چاہیے, نہیں میرے مولا نے مجھے مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے, مجھے ضائع نہیں کرے گا, میرا مولا مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا, بلکہ آگے بڑھائے گا ایمان میں انشاءاللہ اور جنت تک پہنچائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی ہونی چاہیے. یہ 2 چیزوں کے درمیان میں چلتے رہیں گے تو یہ ہمارا کام کامیاب ہے. اسی لیے کسی بھی کام کے صحیح ہونے کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دعوت و تبلیغ کے بانی ہیں, ان کا آخری وقت تھا
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ان کی پاس پہنچے، ملاقات کے لیے پہنچے، تو اندر سے خادموں نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر نے بولنے سے بات کرنے سے منع کیا ہے، تو وہ فوراً واپس ہو گئے، اتنے بڑے مفتی ہونے کے باوجود واپس ہو گئے۔ تو کہا کہ کون تھا؟ کہ مفتی شفیع۔ ارے بلاؤ بلاؤ ان کو، جلدی سے بلاؤ۔ تو پھر مفتی شفیع صاحب کو بلایا آواز لگا کر، اندر آئے۔ اندر آنے کے بعد دیکھا تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھ کر رونے لگے۔ تو کہا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ارے مولانا کیوں رو رہے آپ؟ تو کہا کہ ارے مفتی صاحب میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اتنا بڑا میں نے دعوت و تبلیغ کا کام تو شروع کیا ہے، اور دنیا میں کام بہت چلنے بھی لگا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول بھی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اس لیے کہ بعض چیزیں پھیلتی ہے بہت، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج اور ڈھیل ہوتا ہے، پھر پکڑ آتی ہے تو روک دیا جاتا ہے۔ اس لیے پھیل جانا، شہرت، بہت سو کی شہرت ہو جاتی ہے لیکن وہ شہرت ٹکتی نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ ایسا تو نہیں ہے، یا اور بعض چیزیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ کام اس لیے میں رو رہا ہوں کہ یہ کام کیا تو ہے، میں نے زندگی کھپا دی اور لوگ چل بھی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ کام مقبول ہے کہ نہیں؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا کہ مولانا گھبرائیے مت، آپ کا کام قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو قبول کر لیا ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ کیسے بھائی، کیا دلیل ہے، کس بنیاد پر کہہ رہے ہو آپ، تو مجھے اطمینان ہو جائے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب بھی کوئی عمل کیا جائے اور اس پر ایک طرف خوف ہو ایک طرف امید ہو تو سمجھ لو وہ عمل مقبول ہے۔ عمل کر کے ہاں میں تو یہ عمل کرتا ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں تو یہ ہوں، تو سمجھ لو قبول نہیں ہے۔ اور ایک طرف میری نماز مولا قبول کرے گا نہیں، غفور الرحیم ہے، ضرور قبول کر دے گا، توفیق دی ہے تو قبول کر دے گا۔ تو ایک طرف ڈر ہے ایک طرف امید ہے، تو یہ دونوں پہلو، اور آپ رو رہے ہیں وہ آپ میں دونوں پہلو موجود ہے، میں دونوں پہلو دیکھ رہا ہوں، اور جب دونوں پہلو ہے تو آپ کا یہ کام قبول ہے اللہ رب العالمین کے یہاں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، مجھے اطمینان ہو گیا۔ تو یہ گویا کسی بھی عمل کے اندر ایک طرف خوف اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید، یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، تو ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر کیا، اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کا انکار کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ، اتنا برا ٹھکانہ، اندھیرے والی آگ، بالکل اندھیرا اور جلانے والی آگ، اور اندھیرے میں آدمی پریشان حال ہو جائے گا۔ کالی آگ، لوہا کاٹتے ہیں نا، وہ آگ جو ہوتی ہے وہ بھی بلیو کلر کی ہوتی ہے اور ہرے کلر کی ہوتی ہے، اس کو اور زیادہ تپایا جائے تو پھر وہ کالی بن جاتی ہے آگ۔ تو وہ بلیو کے بعد بھی گھاٹا بلیو، اور پھر اس کے بعد بالکل کالا کلر، وہ خطرناک آگ ہے۔ تو یہ آگ بہت برا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ اس میں نہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے، لا یموت فیہا ولا یحیا، ایسی حالت ہوگی۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب اس میں ان کو ڈالا جائے گا، ان کافروں کو عذاب میں ڈالا جائے، جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا لہا، تو وہ اس میں چنگھاڑ سنیں گے، خطرناک آواز سنیں گے، جہنم خطرناک آواز نکال رہی ہوگی، ذرا سا باریک کڑاکا ہوتا ہے نا تو یوں ہل جاتے، کیا ہوا؟ تو یہ جہنم کی خوفناک آواز، چنگاڑ، شہیق کہا جاتا ہے بہت زور کی آواز، یہ جہنم کی، وہی تفور، در حال ہے کہ وہ جوش مار رہی ہوگی۔ جوش مارنا جیسے اچھلنا کودنا، تو اس طرح، بس کب لپک لوں، کب تم کو پکڑ لوں اور کھینچ لوں، کب اپنے اندر لے لوں، تو یہ اس طرح سے گویا بالکل غضب کی حالت میں۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے کی وجہ سے پھٹ جائے،
انتہائی غصے ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ایسی غضبناک اور غصے میں ہوگی، نافرمانوں پر جہنم کو بھی غصہ آئے گا۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والوں پر جہنم بھی غضبناک ہوگی، اور جب کسی پر غضبناک ہو جاتے ہیں تو چکھتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، تو جہنم بھی گویا غضبناک ہوگی۔ اب اس کی تفسیر میں علماء کرام اور مفسرین کرام کی دو طرح کی تفسیریں ہیں۔ بعضوں نے تو یہ تفسیر کی ہے کہ حقیقتاً جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کی طاقت دیں گے اور وہ چنگاڑ رہی ہوگی، آواز نکال رہی ہوگی، اور حقیقتاً یہ کیفیت ہوگی۔ اور بعضوں نے کہا کہ جہنم بھڑک رہی ہوگی اور تیزی کے ساتھ، اور اندر سے آواز اس طرح سے شعلوں کی بلند ہو رہی ہوگی، اور یہ خطرناک حالت ہوگی کہ اس کو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ جو بھی ہو، لیکن یہ خطرناک حالت ہوگی جہنم کی۔ آگ میں سے جب آواز نکل رہی ہو اور چنگاڑنے کی، اور اس طرح سے خطرناک آگ ہو اور اس میں الٹے منہ پھینکا جاوے، کیا حالت ہوگی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب جب بھی اس میں کسی قوم کو ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، جہنم کے جو چوکیدار ہیں، نگران ہیں، وہ پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا کہ بھائی ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے جانا ہے، اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، وہ تمہیں پیدا کرنے والا رب موجود ہے، اس رب کو مان لو، اس رب کے احکامات پر عمل کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا کوئی تمہیں ایسا سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ گویا شرم دلائیں گے کہ تمہارے پاس سمجھانے والے بہت آئے تھے، کیوں نہیں مانا؟ تمہیں مان لینا چاہیے تھا۔ تو گویا علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ داروغہ کا سوال کرنا یہ بھی ڈانٹ کے لیے ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں نا، پہلے سے یہ بتلایا نہیں تھا کہ یہ کرو گے تم بھگتو گے، بھگتو، کوئی غلط کرتا ہے تو جہنم کے داروغہ بھی، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ بہت سے تو آئے تھے، کیوں نہیں مانا تھا؟ اب بھگتو، جاؤ اندر، برابر ہے تم اسی کے لائق ہو۔ اب ظاہری بات ہے کہ کبھی تو سزا ہو رہی ہو، پریشانی، اور کوئی آ کر ایسے تانے دے تو اور زیادہ سزا ہو جاتی ہے۔ یہ تو جہنم کے داروغہ بھی ان کو ڈانٹیں گے، یعنی گویا ہر ایک دشمن بن جائے گا، اس لیے کہ جو رب جس سے دشمنی کرے، جو اللہ رب العالمین سے دشمنی کر لے، بات ختم ہو جاتی ہے، کوئی اس سے محبت کرنے والا نہیں ملے گا۔ الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ لوگ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے۔ اعتراف کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، کہیں گے ہاں بھائی ڈرانے والے تو آئے تھے۔ فکذبنا وقلنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ارے بھائی جاؤ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس آٹومیٹک سب دنیا وجود میں آ گئی ہے، سب آٹومیٹک چل رہا ہے، اور ہم یہاں بائی چانس آ گئے ہیں۔ بھائی بائی چانس نہیں آئے، بائی چوائس آئے ہو، اور آٹومیٹک دنیا نہیں چل رہی ہے، دنیا میں مقصد کے خاطر تمہیں بھیجا گیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، تو اس لیے میں نے دنیا میں بھیجا ہے، اور نہیں عمل کرو گے اور خلاف ورزی کرو گے تو پھر یہ حالت ہوگی۔ اللہ رب العالمین ایسی پچھتاوے والی حالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم نہیں تھے مگر بڑی گمراہی میں، یعنی بڑی گمراہی میں تم بھٹکے ہوئے تھے، اس لیے تم اسی کے لائق ہو۔ اب جاؤ جہنم کے اندر اور بھگتو تمہارا تماشا۔ ڈالا جائے گا ان کو جہنم کے اندر، لیکن اب افسوس کریں گے، اور افسوس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ آگے کی آیت میں وہی کس طرح افسوس کریں گے اس کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ اتوار کو تفسیر میں ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور تفسیر کریں گے اس کی۔